یہ بات ہے 2017 کی، جب اسلام آباد سے 3 لڑکے گجرانوالہ جی ٹی روڈ کے ذریعے جا رہے تھے۔ انہوں نے اسلام آباد میں کرکٹ ٹرائلز دینے تھے اور یہ کرکٹ ٹرائلز گجرانوالہ میں لاہور قلندرز نے ارینج کیے تھے۔ ان تینوں میں سے ایک لڑکا حارث رؤف تھا۔ حارث رؤف 1993 میں اسلام آباد میں پیدا ہوئے تھے اور ان کے والد ایک ویلڈر کا کام کیا کرتے تھے اور ٹیکسی بھی چلایا کرتے تھے۔ حارث اسلام آباد ماڈل کالج میں پڑھا کرتے تھے اور ان کو کرکٹ سے زیادہ فٹ بال میں انٹرسٹ تھا اور یہ کالج میں فٹ بال بھی کھیلا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد ان کا کرکٹ میں انٹرسٹ بہت زیادہ بڑھتا چلا گیا۔ حارث جب کالج میں پڑھا کرتے تھے تو یہ اپنی فیس بھی خود ادا کیا کرتے تھے۔ کالج کی فیس ادا کرنے کے لیے ان کو ایک موبائل شاپ میں ایز اے سیلز مین ایک نوکری بھی کیا کرنی پڑ رہی تھی اور جہاں پر ان کو کام کرنے کے روزانہ کے صرف 250 روپے ملا کرتے تھے۔ وقت گزرتا چلا گیا، لیکن حارث نے دوسرے شہروں میں جا کر اور گاؤں میں ٹیپ بال کرکٹ کھیلنا بھی ساتھ ساتھ شروع کر دی تھی۔ ہمارے ملک پاکستان میں ٹیپ بال کے باقاعدہ ٹورنامنٹس بھی ہوتے ہیں اور حارث رؤف کو یہ کھیلنے کے کچھ پیسے بھی مل جایا کرتے تھے۔ ٹیپ بال ٹورنامنٹس میں لوگ ان کو حارث اسلام آبادی کے نام سے جانا کرتے تھے۔ یہ بہت اچھے ٹورنامنٹس کھیلا کرتے تھے، لیکن دوسری طرف ان کے والدین چاہتے تھے کہ حارث رؤف اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیں۔ ایک دفعہ تو ان کے والد نے ان کی جیتی ہوئی ٹرافیز کو گھر سے اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا۔ ان کو مار بھی پڑا کرتی تھی، لیکن حارث رؤف کا کرکٹ کے لیے جنون ختم نہیں ہوا۔ 2017 میں حارث رؤف اسلام آباد میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے اور حارث نے اسی یونیورسٹی کی کرکٹ ٹیم کو بھی جوائن کر لیا اور اسی یونیورسٹی کی کرکٹ ٹیم کے کوچ نے حارث کو مشورہ دیا کہ یہ گجرانوالہ جا کر لاہور قلندرز میں کرکٹ کے ٹرائلز دیں، اور یہاں سے ہی میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا، یہاں پر ہزاروں لڑکے موجود تھے، لیکن حارث رؤف اپنی محنت سے اس کرکٹ ٹیم کے ٹرائلز میں فائنل میں پہنچ گئے۔ 92.3 مائلز پر آور ان کی بالنگ سپیڈ کیپچر کی گئی۔ حارث رؤف نے اس سے پہلے کبھی ہارڈ بال کرکٹ بھی نہیں کھیلی تھی، لیکن ان کی تیز رفتاری اور بالنگ سپیڈ نے لاہور قلندرز کے ٹرائل میں عاقب جاوید کرکٹ ٹیم کوچ کو بہت زیادہ امپریس کیا تھا۔ حارث رؤف کے مطابق ان کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ یہ اتنی تیز بالنگ کرتے ہیں۔ آخر میں لاہور قلندرز کے کرکٹ ٹیم کوچ عاقب جاوید نے 15 بہترین لڑکوں کو لاہور قلندرز ٹیم میں سلیکٹ کر لیا۔ 2018 میں انہی لڑکوں نے ابو ظہبی میں ایک T20 ٹرافی بھی جیتی۔ اپنی کالج فیس ادا کرنے کے لیے 250 روپے اجرت پر روزانہ کام کرنے والے حارث رؤف اب دنیا گھوم رہے تھے۔ 2019 میں حارث رؤف کو آسٹریلیا میں T20 بگ بیش ٹیم میں بھی کھیلنے کا موقع مل گیا تھا۔ یہ کہانی بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے ایک بہترین بالر ٹیل جینز اصل میں انجرڈ تھے اور یہ اس وقت ایک میچ نہیں کھیل سکتے تھے اور حارث رؤف اس وقت آسٹریلیا میں ہی کلب کرکٹ کھیل رہے تھے۔ اس وقت لاہور قلندر کے مالکان میں سے ایک سمین رانا نے حارث رؤف کی سفارش کی اور میلبورن سٹارز میں شامل کرنے کا کہا۔ سمین رانا نے کہا کہ ٹیل جینز کی جگہ پر حارث رؤف کو اس میچ میں کھلا لیا جائے اور اگر حارث رؤف نے پرفارم نہ کیا تو اس کی ذمہ داری سمین رانا کی ہوگی، اور پھر حارث رؤف نے یہ موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ حارث رؤف نے بگ بیش لیگ میں پہلے میچ میں ہی 5 وکٹس لے لیں اور ایک میچ میں تو حارث رؤف نے ہیٹ ٹرک بھی کی۔ 2020 میں ہی حارث رؤف کو پاکستان کی T20 اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا تھا اور پھر یہاں پر ہی حارث رؤف نے بنگلہ دیش کے خلاف اپنا پہلا انٹرنیشنل میچ بھی کھیلا۔ انسان اگر محنت کرتا رہے تو انسان کی قسمت اللہ تعالیٰ کبھی بھی بدل سکتا ہے، اور یہی کہانی حارث رؤف کی بھی ہے۔